محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں علی موسوی پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے جو پورے ہفتے میں ہمارے پاس سوالات جمع ہوئے ہوتے ہیں ان کو کمپائل کر کے آپ کی خدمت میں پہلے ان کے جوابات صادر کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع بھی رہے گا عقل اور ڈپریشن کو آگے بڑھائیں گے، تربیت اولاد کے اوپر ہماری بات ہوگی. قبل اس کے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں پہلے ہم سوالوں پہ جائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آصف قبلہ، پہلے سوالوں کے جوابات ہو جائیں اور تاکہ پھر اس کے بعد فوراً جو ہے وہ ہم اپنے موضوع کی طرف جا سکیں. تو جو سوالات جمع ہوئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلیں گے، ہم بارہا جب بھی ہم طب کا یہ شو کرتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو بھی نسخے یہاں سے بتائے جائیں گے اب اپنے جی پی کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں گے، ان کی مشورے سے ان کی ہدایات کی روشنی میں ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے. تو قبلہ، پہلا سوال ہے کہ کڈنی کام نہیں کر رہی ہے اور ایسی صورت میں ہے کہ اب علاج بھی کرانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، تو کیا کیا جائے؟ کوئی طب اہل بیت علیہ السلام سے کوئی کسی صورت سے ان کو شفا مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ طب اہل بیت یا طب انبیاء میں مایوسی بالکل نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. اور علاج کیونکہ یہاں پر دو طرح کے ہیں، ایک جڑی بوٹیاں جو نیچرل ہیں ان سے ہے، یا فروٹ اور پھلوں سے اور سبزیوں سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعائیں اور قرآن کی سوروں کے ذریعے سے بھی ہے. لہذا طب اہل بیت یا طب انبیاء میں مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری سے پہلے اللہ پاک نے اس کی دوا خلق فرمائی ہے. تو کڈنی کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ اگر 5% بھی کڈنی کام کر رہی ہے تو بہت نیچرل علاج ہے جس سے بہت ساروں کو شفا ملی ہے کہ اخروٹ جو ہے وہ تازہ ہوں تو بہتر ہے، چھلکے کے ساتھ اسے تھوڑا گرم بھی کر دیں چھلکے کے ساتھ مگر اندر کالا نہ ہو، اور تقریباً تھوڑی سی کم مقدار اجوائن کی، اس کو ملا کے 2 صبح 2 دوپہر میں 2 شام 6 اخروٹ کھائیں، اور اس میں سورہ الحمد جو ہے 70 مرتبہ اور دعائے توسل 1 مرتبہ دم کریں. تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں، یہ کوئی دوائی نہیں ہے، نیچرل پروسیجر ہے اور اس کا ذکر حدیث پاک میں ہے. تو اس کے ساتھ جیسے بتایا گیا کہ صدقہ ہم لوگ نہیں دیتے، جبکہ صدقے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے. ایک حیوان جو ہے وہ صدقہ بھی دیں، اس میں جو دعائیں بھی معلوم ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ایک بکرا چاروں طرف 7 مرتبہ طواف کر کے دعا پڑھی جاتی ہے اور 58 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں. تو انشاءاللہ جو اصل میں شفا دینے والی ذات ہے وہ پروردگار کی ہے اور انہیں شفا ملے گی. البتہ دوائیاں بھی ہیں جو اگر کچھ لوگ زائرین ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں مشہد میں. یہ مرکب 3 جو ہے 10 مرکب میں سے یہ کڈنی کے لیے بہت زبردست دوائی ہے کہ تقریباً کڈنی کے بہت سارے پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے اگر کیشو نٹ جس کی شکل بالکل کڈنی جیسی ہے وہ بھی دن میں 2 یا 3 لے لیں اور رات کو بھی، اس میں اللہ نے جو شکل رکھی ہے کھاجو یا کیشو نٹ کی کڈنی کی، اس میں خود حکمت ہے کہ یہ کڈنی کو فائدہ دیتا ہے اور یہ تجربے سے ثابت ہے
اللہ پاک نے جس فروٹ کی شکل جس بدن کے عضوے جیسی رکھی ہے تو بیکار کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. اس میں حکمت ہے. تو انشاءاللہ 2-4 کوئی نٹ صبح شام کھائیں گے, اس سے بھی کڈنی کو انشاءاللہ طاقت ملے گی. جی صحیح. اچھا اگلا سوال ہے اسکن ڈیزیز کے حوالے سے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو دوائیں ہیں اس میں صاف کنندے انہوں نے استعمال کی جس سے چہرہ ان کا روشن تو ہو گیا, صاف تو ہو گیا, چمک گیا, مگر جسم کے اور جو باقی کچھ پرابلمز ہیں وہ اتنی طرح سے صاف نہیں ہوئے ہیں. تو کیا کیا جائے, اس کے علاوہ کیا تجویز فرمائیں گے؟ جی ہاں, یہ ایمیل آیا تھا کہ انہوں نے صاف کنندہ استعمال کیا, ان سے ان کا چہرہ جو ہے وہ چمک دمک آ گئی, مگر جو کھال کی بیماری تھی انہوں نے مرکب 10 استعمال کیا, مگر اس سے جو ہے ان کی کھال کی بیماری ختم نہیں ہوئی. ای میل ہم نے ریسیو کیا. ان سے گزارش یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے کہ دوا انہوں نے کہاں سے لی ہے, تاکہ وہ کنفرم ہو جائے کہ دوائی جو بنائی گئی ہے وہ صحیح بنائی گئی ہے, صحیح جگہ سے لی ہے یا نہیں لی گئی. کیونکہ ابھی تک تو ہم اس کو پورا آرگنائز نہیں کر پائے ہیں پوری دنیا میں کہ کہاں کہاں پر یہ یونٹس, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن ٹائم لگے گا. کہ مرکب 10 نے کام نہیں کیا اور صاف کنندہ نے کام کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہوگی کہ دوائی بنانے والے نے اشتباہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا پتے ہوتے ہیں ان کی عمر جو ہے 1 سال سے 1.5 سال ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ ان کی عمر ہو تو وہ کام ان کا بہت پاور کم ہو جاتا ہے. صحیح. لہذا پھر دوا بنانے کا طریقہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں کس قدر ماہر ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ دوا, کیونکہ کتابیں آ چکی ہیں اور 2000-2500 شاگرد بھی طب کے جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں, لیکن بہت ساروں نے ابھی دوا بنانا نہیں. ہم نے بھی درس دیے ہیں 40-50 درس, تو مگر خود دوا بنانا ایک لمبا پروسیجر ہے اور مشکل پروسیجر ہے. تو خصوصاً یہ 10 مرکب بنانا بھی بہت آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تو جب تک یہ پوری ٹریننگ نہ ہو تو لوگ اشتباہ کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں. تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ مرکب 10 ان کو صحیح نہیں ملا ہے. تو انشاءاللہ وہ دوبارہ ہم سے رابطہ کریں تو ان کو بتائیں گے کہ کہاں سے وہ دوائی لیں تاکہ دوائی ایکسپائر بھی نہ ہو اور درست بھی ہو. تو صاف کنندے کی طرح انشاءاللہ ان کی کھال کی بیماری ختم ہو جائے گی. ویسے دوسرا نیچرل طریقہ بھی سن لیں, اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو شفا ملا ہے کہ انشاءاللہ جو لیمو ہے کھال کے ساتھ, بڑا لیمو, اس کو پیس کے اس کا جوس نکالیں, مگر اس کا رنگ آپ دیکھیے پانی جیسا نہیں, اور پھر ایک چھوٹا سا کپ بارلی میں ڈال کے اس سے نہائیں آخر میں یعنی, اور انشاءاللہ اس سے بھی بہت پرانی کھال کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور خود دھوپ میں, اگر پاکستان انڈیا میں ہے, دھوپ میں سورج کو پیٹ دے کر بیٹھنے کا حکم ہے. اگر آپ نے دھوپ لینی ہے, وٹامن ڈی لینی ہے, کہ روبرو نہیں, جہاں سورج اس کو پیٹ دے کر بیٹھے, تو اس سے بھی کھال کی بہت ساری بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہیں. جی ختم ہو جاتی ہیں. بریسٹ کینسر کا بھی ایک ای میل جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے, کیا کیا جائے؟ جی ہاں, پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ یہ اتنا آسان اور سستا علاج ہے کہ کبھی کسی خاتون کو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا کہ اگر قرآن کریم کی آیت پہ عمل کیا جائے کہ کم سے کم 22 مہینہ جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلائیں. تو یہ مصیبت اس لیے ہوتی ہے کہ غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ جناب آپ بچے کو دودھ پلائیں گے تو آپ کی خوبصورتی میں کمی آئے گی, اور جب معصوم بچے کا حق مارا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیماری مبتلا ہو جاتی ہے اور خوبصورتی کے بجائے بدصورتی آ جاتی ہے. اور بہت ساری ای میلز ہیں کہ انہوں نے آپریشن کرایا پھر بھی دوبارہ کینسر ہوا, پھر اننیسری گروتھ ہوئی, کیموتھراپی کرایا پھر دوبارہ ہوا. یعنی کتنے عذاب میں وہ بیچاری خاتون ہے.
کہ یہ وہ ایک غلطی جو احکام خداوندی سے غفلت کہ دودھ اس معصوم بچے کا حق ہوتا ہے، اور اگر 22 مہینے ہماری خواتین بچوں کو دودھ پلائیں تو اس بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ اب ایک معصوم بچے کا حق مارا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہرحال علاج موجود ہے کہ انہیں رائل جیلی جو ہے اس کو لینا چاہیے، اور پروپولس جو ہے رائل جیلی میں ملائیں، 1000 mg صبح، 1000 mg پروپولس دوپہر میں، 1000 شام میں۔ اس کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ 40 دن تک، اور فروٹ تھراپی پہ چلے جائیں تو انشاءاللہ بہت جلدی شفا مل جائے گی۔ ایسے فروٹس لیں جس میں تمام وٹامنس ہو، اور بوائل سبزیاں لیں، بہت نیچرل پروسیجر ہے۔ اور اہل بیت کی دوا ایک صفا ہے جو تمام قسم کے کینسر کو کل کرتی ہے، اور دوسرا صاف کنندہ، اور اس میں حجامت کا بھی بہت اچھا رول ہے، جو کھال کی بیماریوں کے لیے بھی حجامت بہت اچھی ہے، اور اسی طرح سے کینسر کے لیے بھی۔ بلکہ کیونکہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے عقل، تو حدیث میں ہے کہ حجامت جب کرائیں ہر سال آپ، تو اس سے آپ کی عقل بھی بڑھتی ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب خون گندا ہو جاتا ہے تو تبھی الزائمر ڈیزیز آتی ہے، تبھی MS ڈیزیز آتی ہے، تبھی دیگر بیماریاں۔ اگر ہر سال جو ہے خون گندا نکلتا رہے حجامت کے ذریعے سے، تو یقیناً پھر یہ بہت ساری بیماریوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ جی ہاں صحیح۔ اگلا سوال ہے کہ سستی اور کاہلی بہت ہے، اگر کچھ کھائے بھی تو جسم کو لگتا نہیں ہے، اور جوڑوں میں اور پٹھوں میں کافی درد ہے، تو اس کا کیا علاج طب اہل بیت سے؟ دیکھیے سستی کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ڈائجسٹو سسٹم اگر کام نہ کرے، صحیح ہاضمہ نہ ہو، خون نہ بنے، یا خون کی کمی ہو، یا سرکولیشن بلڈ کا صحیح نہیں ہے، تو یہ بہت سارے اسباب ہیں۔ لہذا سستی کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں وہ آزمائیں نیچرل کہ کس چیز سے کام ہو رہا ہے۔ اور صبح کو ہے اگر آپ ہنی اور زعفران کو لے کے، خصوصاً ٹھنڈی کے موسم میں، تو ٹھنڈی کی وجہ سے بھی سستی ہوتی ہے، یا جیسے ابھی آپ نے سنا کہ حدیث میں کہ سورج میں بیٹھنا چاہیے پیٹھ دے کر 20 منٹ، تو سورج میں جب نہیں نکلتا جن ممالک میں، وہاں سستی فٹیگ کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک اچھا علاج، سستا علاج، مفت علاج یہ ہے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک آپ گرم پانی پئیں۔ جب ہمارے ملکوں میں یہ رواج نہیں ہے، مگر چائنا میں ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کے گلے میں تھرماس لٹک رہا ہے، وہ گرم پانی پیتے ہیں۔ گرم پانی سے سستی ختم ہو جاتی۔ چائے اصل میں کام نہیں کرتی ہے، مگر چائے کیونکہ ہم گرم پیتے ہیں، جبکہ چائے کا نقصان بھی ہے، کیفین کی وجہ سے بھی کینسر ہوتا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ چائے نہ بھی پیئیں نا، صرف گرم پانی پیئیں، تو اتنی سستی جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ 1 کپ جو ہے گرم پانی کا پی لیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر انرجی آپ کی کمی کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے سستی ہو رہی ہے، تو اس میں رائل جیلی کا بہت زبردست کام ہے، اس میں تمام وٹامنس ہیں۔ اور اگر ہاضمہ خراب ہے، اس کی وجہ سے سستی ہو رہی ہے، تو ادرک اور ہنی لے لیں۔ اور اگر پیٹ کی مشکلات ہیں تو سنا مکی آپ جیسے پہلے بتایا کہ 3 دن میں 1 مرتبہ لے لیں، پیٹ صاف ہوتا رہے گا۔ وجوہات مختلف ہوتی ہیں، تو ذرا دیکھ لیں۔ اور خود مالش جو ہے، یہ بھی حدیث پاک ہمارے موضوع سے ملتی ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کے سروں پہ مالش کیا کریں۔ پہلے بہت ہوتا تھا، آج کل یہ تیل وغیرہ لوگ کم لگاتے ہیں، اچھا تیل زیتون کا ہوتا ہے اور اچھا ہے۔ فرمایا مالش کرنے سے کیا ہوتا ہے، دماغ کی مالش ہو تو فلج نہیں ہوگا، برین ہیمریج نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث ہے کہ مالش جو ہے مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو مالش تیل کی سے حدیث میں کہ عقل بڑھتی ہے۔
یعنی اتنی زبردست چیز ہے یہ جو آج ہم لوگوں نے ترک کر دی ہے. پہلے ہمیں خود بھی یاد ہے کہ خدا رحمت کے ہماری والدہ کو کہ وہ ہمیں سونے نہیں دیتی تھی جب تک کہ ہماری وہ بیچاری ہماری والدہ مرحومہ سر پہ مالش نہ کرے. تو یہ مالش کا فائدہ ہے کہ سر میں درد نہیں رہتا اور یہ کتنی سر کی بیماریاں جو ختم ہو جاتی ہیں, حافظہ بڑھتا ہے. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ مالش کرنے سے, تیل کی مالش کرنے سے انسان کی عقل بھی بڑھتی ہے اور سستی بھی دور ہو جاتی ہے. جی ہاں صحیح. اگلا سوال ہے قبلہ کہ 10 سال سے ڈائبٹیز ہے, شوگر کا پرابلم ہے, تو کس طرح اس سے چھٹکارا پایا جائے طب اہل بیت علیہ السلام سے؟ جی ہاں, طب اہل بیت میں دو بہت اسٹرانگ دوائیں موجود ہیں, لیکن اب اس دواؤں سے بہت سارے لوگوں کو جلد فائدہ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو دیر سے فائدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اس بیماری سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لائف اسٹائل بدلنا ہوگا. دیکھیے ہم نے بہت سارے گھروں میں جاتے ہیں, مختلف ملکوں میں شہروں میں جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کئی جگہ پر یہ ہے کہ کھانے میں وہ جناب فزی ڈرنک ضرور پیئیں گے, لازمی پیئیں گے, کوک ہے, پیپسی ہے, دوسرے فزی ڈرنکس ہیں, تو جس میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو ہے ڈائبٹیز یا شوگر یا دیگر بیماریاں جلد ہوتی ہیں. اب اگر وہ دوائی اہل بیت بھی لیں گے مگر لائف اسٹائل وہ نہیں بدلیں گے کہ جناب وہ کیمیکلز کھاتے رہیں گے. بہت سارے لوگ مثلا چاکلیٹ کے عادی ہیں, بسکٹس کے, اور اس میں اتنے وہ کیمیکلز آ جاتے ہیں, 10-20 سے زیادہ کیمیکلز دن میں لیتے ہیں. تو کنٹرول تو ہو جائے گا لیکن بیماری کی جڑ ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے لائف اسٹائل جو اہل بیت کا ہے وہ اپنانا پڑے گا. جو کی روٹی, حتیٰ کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے کہ گندم کو بالکل ترک کر دیں, جو کی روٹی شروع کریں, اور جو کی روٹی بھی وہ فائبر کے ساتھ, سبوس کے ساتھ, بھوسے کے ساتھ کھائیں. اور وائٹ آٹے کو بالکل اپنے لیے بالکل مکروہ یا حرام کر دیں, کیونکہ صحت کو جو چیز نقصان دیتی ہے, جو فقہ میں اصول ہے شریعت میں, وہ یہی ہے کہ وہ حرام ہو جاتی ہے. وائٹ شوگر اسی طرح سے ہے کہ وائٹ شوگر کو بھی وہ بالکل ترک کر لیں, بلکہ ٹوٹل شوگر کو ترک کر دیں. اگر کوئی میٹھا لینا ہے تو نیچرل وہی ہنی ہے کہ نیچرل ہنی ہو تو اس کا نقصان نہیں ہے, البتہ کم لیں. تو اس طرح سے لائف اسٹائل, تھوڑی ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. اور 2 دوائیں اہل بیت کی ہیں, مرکب 4 اور عدس الملک. ان کے استعمال سے انشاءاللہ جلد انہیں شفا مل جائے گی. جی ہاں صحیح. اچھا اگلا ایک سوال ہے جس میں کہ ای میل ہے, اس میں کہتے ہیں کہ جی دعائے جوشن کبیر میں آپ نے ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں کہ اللہ کے 4 ناموں کو اگر ملا کے لیا جائے تو جو ہے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اس کی وضاحت فرما دیں. جی ہاں, دیکھیے دعائے جوشن کبیر خود جو ہے ایک جو اس کی آیت کی طرح ہے, وہ مختلف بیماریوں کے لیے ہے. وہ دعائے جوشن کبیر پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے, جو اردو میں دعائے جوشن کبیر ہے اس میں لکھا بھی ہے کہ یہ آنکھ کے لیے ہے, یہ دل کے لیے ہے. اور ایک آیت میں کبھی 10 اللہ کے نام ہیں, کبھی 8 اللہ کے نام ہیں. تو تجربے سے ثابت ہے کہ اللہ پاک کے اگر 4 نام جو ہم معنی ہو, ایک معنی رکھتے ہوں, وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اب دیکھیے کیا مقصد ہے آپ کا, اس کا ورد کریں گے اور وہ تعداد جو ہے اس میں معین نہ ہو, یعنی ذکر کثیر ہو. جب بھی آپ فارغ ہوں ذکر کرتے رہیں تو اس کا فائدہ 1 سال میں نظر آ جائے گا. اب دیکھیں اگر آپ کو بیماری ہے تو یا شافی یا کافی, یہ 2 نام ہو گئے, اور پھر یا رحیم یا کریم اس کے ساتھ ملا دیں کہ خدا تو شافی ہے, تو کافی ہے, تو مجھ پہ رحم کر, تو مجھ پہ کرم کر. تو یقیناً اگر یہ ذکر کثیر کریں گے تو جلد شفا ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ مال دنیا چاہتے ہیں, رزق چاہتے ہیں, تو پھر اسی طرح سے یا غنی کا لفظ ڈھونڈیں
اور غنی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ڈھونڈیں، اس میں بھی پھر یا رحیم یا کریم کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے بھی نام مسبب الاسباب ہے. ماشاءاللہ ہزار سے بھی زیادہ تقریباً نام اللہ کے جوشن کبیر میں ہے. تو اب جو علم چاہتا ہے تو یا علیم یا حکیم، اگر عقل چاہتا ہے تو حکمت چاہتا ہے. تو 4 نام ہے. اگر مثلا دشمن کو شکست دینا چاہتا ہے، یا خود نفس امارہ سب سے بڑا دشمن ہے، یا شیطان کو دشمن ہے سب سے بڑا انسان کا، اسے شکست دینا چاہتا ہے، تو 4 نام ہیں. البتہ جوشن کبیر میں الگ الگ ہیں: القادر، المقتدر، القوی، القائم. یعنی یہ وہ نام ہیں جن سے بنی عباس کا تختہ الٹ گیا جب علامہ ہلی نے 1.25 مرتبہ یہ ذکر کیا. یعنی اللہ کے نام اتنے پاورفل ہیں کہ اگر کوئی ہمت کرے اور بلبتہ با تقوی انسان ہو، زبان سے پاک ہو، سارے اعضاء پاک ہو، تو اللہ کے 4 نام ملا کے پڑھیں گے تو ایک سپر پاور حکومت کو بھی ہم مٹا سکتے ہیں. اتنی اللہ پاک کے اسما میں طاقت ہے. تو بے شک، اور یہ جو ہے جوشن خبیر خود ایک خزانہ ہے کہ آپ اس خزانے سے جو بھی چاہیں وہ لے سکتے ہیں، بس اللہ کے 4 اسما کو منتخب کریں. جی ہاں صحیح. ایک ایسا ہی سوال ایک اور ہے ہمارے پاس، ای میل ریسیو ہوئی ہے کہ 837 نمبر دعائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ذکر فرمائی تھی، وہ ملی نہیں ہے ان کو، تو تھوڑا سا اس کے اوپر بیان فرما دیں. دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ ابھی پرنٹ صرف ہوا ہے عربی اور فارسی میں، اور میرے خیال میں کہ ابھی شاید کسی نے اپلوڈ بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ جو دعا کا پروگرام ہے اسی میں اور دعائیں بھی ہم لانے والے. بہت ساروں کی ای میلس آئے کہ ہمیں یہ دعا بھیجیں. ایک مثلا بینائی کی کمزوری ہو جائے، آنکھوں کی بینائی کی، اس کی دعا تھی، 1-2 دعائیں. تو ہم نے کہا کہ اب یہ پوری اگر ہم کہیں پر انشاءاللہ پورا ہی کتاب ہم کہیں اپلوڈ کر لیں جس میں ہزاروں دعائیں ہیں، ہزاروں مصیبتوں سے نجات کے لیے، تو سامعین کو ایڈریس دیا جائے گا، وہ آسان ہوگی کہ ایک ایک دعا ہم لوگوں کو بھیجیں. تو انشاءاللہ وہی ہم نے دیکھا کہ اگر یہ صحیفہ جو ہے، اگر صحیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تلاش کر سکتے ہیں، تو اگر نہیں اپلوڈ کیا تو ہم اپلوڈ کر لیں گے. تو PDF میں ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ 12 اماموں کے 12 صحیفے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیفہ جو ہے ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بھی اگر ایڈریس مل جائے. 2-3 سائٹ ہیں جس میں کوئی 30,000 کے قریب کتابیں جو ہیں اوپر اپلوڈ کی گئی ہیں. غالباً ایک حوزہ اصفہان نے یہ 12 صحیفے پرنٹ کروائے ہیں. سوری. تو اگر ان کی سائٹ پہ دیکھا جائے تو شاید یہ مل جائے. جی ہاں صاحب. صحیح. ایک چیز سے متعلق اور سوال ہے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. کہتے ہیں کہ جی پیشاب میں جلن اور انفیکشن ہے، اس کا کیا علاج ہے طب اہل بیت سے؟ جی ہاں، یہ بھی شکایت کافی لوگوں نے لکھی ہے. دیکھیے، انفیکشن کوئی بھی ہو، جامع امام رضا علیہ السلام بہت پاورفل دوا ہے. ابھی تک 45 بیماریوں کو ختم کرنے کا یعنی وہ شواہد موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اگر انگلینڈ آئے یا آپ کو ایک ویڈیو بھیج دیں گے. جامع امام رضا کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک شخص کی 4 انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور پھر آیت اللہ تبریزیان نے انہیں تجویز کیا، بھلے ایک تجربہ تھا نیا، کہ آپ جو ہے روزانہ کٹی ہوئی انگلیوں کو یہ امام رضا کی دوائی لگائیں. واقعاً یہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. وہ اس بندے خدا کی انگلیاں نگل آئیں، دوبارہ پیدا ہو گئی. یعنی یہ تو میڈیکل سائنس میں ایک بہت بڑا میراکل ہے، جسے امام رضا کا ایک میراکل کہنا چاہیے، کہ مومنین کو عام کرنا چاہیے. اور کی سائٹ پر ٹیلی گرام میں موجود ہے. وہ ویڈیو دیں، کٹی ہوئی انگلیاں، وہ ویڈیو دیں، انشاءاللہ چلائیں گے اس کو. ویڈیو دیں آپ ہمیں. جی ہاں، جی ہاں، اسے چلایا جائے. تو واقعاً یہ معجزہ ہے امام رضا کی دوا کا. تو امام رضا کی دوا
جسے جامع امام رضا کہتے ہیں، یہ انفیکشن کے لیے زبردست ہے شہد کے ساتھ، اور آپ انگلینڈ میں تو منو کا شہد ملتی ہے، اس کے ساتھ دیا جائے، یا پیور شہد ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دیسی علاج، دیسی جو روایت ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ مولی کے پتوں کو جو ہے نا وہ اس کا سالن بنا کے یا سوپ بنا لیں، یا پیس کر اس کی چٹنی بنا لیں۔ جتنے زیادہ مولی کے پتے لیں گے تو پیشاب کی جلن بھی ختم ہو جائے گی، اور کافی اس میں فائدہ ملتا ہے۔ خود مولی بھی کھائیں۔ اچھا، مولی جو ہے لال بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے۔ کالی مولی جو ہے اس معاملے میں زیادہ پاورفل ہے، جو مشکل سے ملتی ہے، اور کالی مولی کا آئل بھی ملتا ہے، ایران میں عام ہے، تو یہ جو ہے طب سنتی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور طب اہل بیت میں بھی۔ اس کے ڈراپس اگر پانی میں ملا کے پئیں تو پیشاب کی جلن بھی بلکہ پتھری بھی نکل جاتی ہے۔ کالی مولی جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اب یہ سب جگہ دستیاب ہے، اس سے یہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ تو قبلہ یہاں پہ سوالات کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہم جائیں گے اب اپنے موضوع کی طرف۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، ایک مختصر سی بریک کے اوپر جا رہے ہیں۔ بریک سے ناظرین واپس آتے ہیں تو ہمارا آج کا موضوع جو عقل اور ڈپریشن ہماری سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم تربیت اولاد کے اوپر بات کریں گے۔ لیتے ہیں مختصر سی بریک۔ محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظل۔ جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قبلہ، اور خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے پروگرام کے شروع میں سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ناظرین کی خدمت میں صادر کیے جاتے ہیں۔ وہ مرحلہ الحمدللہ پورا ہوا، اس کے بعد ایک مختصر سی بریک لی، اور اب ہم بلا فاصلہ بڑھ رہے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع جو عقل اور ڈپریشن کو لے کے ہماری سیریز چل رہی ہے، اس میں آج ہم بات کریں گے 10ویں درس میں کہ تربیت اولاد۔ تربیت اولاد بہت اہم اور مہم معاملہ ہے، پوری قوموں کا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ جوانوں کے ہاتھ میں قوموں کی تقدیر ہوا کرتی ہے۔ تو قبلہ، یہاں پر جو سب سے پہلے جو معاملات ہیں دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو پہلا اختلاف شروع میں گھروں میں نظر آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جی بچوں کی تعداد کے اوپر عموماً ہو جاتا ہے کہ شوہر کی مرضی کچھ ہوتی ہے اور بیوی کی مرضی کچھ ہوتی ہے۔ اس کو لے کر اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ اسلام میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے عقل کو طاقتور بنانا۔ صحیح۔ اتنی زبردست احادیث ہیں، اگر انسان کی عقل قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے تو فیملی پرابلمز بھی سالو کر سکتا ہے، ملت کے پرابلمز بھی سالو کر سکتا ہے، اپنی قوم کے بھی، خاندان کے بھی، بلکہ پوری دنیا کے پرابلم سالو کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاقل کا سونا جاہل کے پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اندازہ لگائیے کہ عاقل اگر سو رہا ہے اور جاہل جس کی عقل کم ہے وہ پوری رات عبادت کر رہا ہے تو اس کا سونا اس سے کیسے افضل ہو جاتا ہے؟ یعنی عقل کی اتنی اہمیت ہے۔ دوسری حدیث پاک بھی اسی طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاہل کا روزہ رکھنا اور اس کے مقابلے میں، یعنی یہاں مستحب روزے سے مراد ہے، عاقل جو ہے وہ افطار کر رہا ہے، مستحب روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کا افطار کرنا یعنی کھانا کھانا اس کے روزے رکھنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ بہت عجیب ہے یہ حدیث
یعنی عقل کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ عقل مند انسان اگر مستحب روزہ نہیں رکھتا تو اور جو جس کی عقل کم ہے تو یہ اس سے کیسے افضل ہوتا. پھر تیسری جو حدیث بلکہ واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام ایک شخص کے بارے میں بتانے لگے، اللہ کے رسول وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا مومن ہے، بہت عبادت گزار ہے، تعریف کرتے جا رہے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں اس کی عقل کیسی ہے. یہ سارے اصحاب حیران ہو گئے، قبلہ ہم نے اتنی اس کی تعریفیں کی ہیں کہ وہ عبادت گزار ہے، وہ بڑا نیک انسان ہے، آپ اس کی عقل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صحیح. کیا عبادت کافی نہیں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست جملہ کہا، واقعاً ہلا دینے والا جملہ ہے اور امپورٹنس کے لیے بہت عظیم الشان جملہ ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ کبھی وہ انسان جس کی عقل کم ہے اس کی عبادت اسے فائدہ نہیں دیتی اگر اس نے اپنی عقل کو قوی نہیں کیا، یعنی وہی جو عبادت کر رہا ہے اسے اتنا نقصان دیتی ہے. اللہ اکبر. عبادت اتنا نقصان دیتی ہے کہ اتنا نقصان ضرر فاسق اور فاجر کو اتنا اس کا فسق فجور نقصان نہیں دیتا. نقصان دیتا. اللہ اکبر. یہ حدیث ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ بھئی عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عقل کم ہے تو اتنا نقصان ملے گا اس کو، اتنا نقصان. فاسق ہے جو فاجر ہے اس کا فسق و فجور گناہ اس کو اتنا نقصان نہیں دے سکا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں عقل کو کتنی اہمیت دی گئی. یہاں تک کہ قرآن میں ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، جنہوں نے عقل کی پرورش نہیں کی ہے، عقل کو طاقتور نہیں بنایا ہے، وہ حیوانوں سے بدتر ہے. اللہ اکبر. یعنی پوری قرآن کی آیت ہے حیوانوں سے بدتر ہے جس کے پاس عقل نہیں. یعنی عقل کو طاقتور بنانا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اور عقل جو طاقتور بنتی ہے وہ علم سے اور عمل سے. پچھلے پروگرام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطبے کے کچھ ٹکڑے بیان کیے تھے جو انہوں نے اپنے بہت پیارے صحابی، بہت قابل ترین شاگرد ہشام کو بتائے تھے. جابر ابن حیان جو کیمسٹری کا فادر، اس کے بعد جو قوی ترین شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کا 4000 شاگردوں میں سے جو اہم ترین شاگرد ہے وہ حضرت ہشام. کہ امام فرماتے ہیں ہشام یہ سارے عقل کے بارے میں اصول بتائے امام نے. امام فرماتے ہیں ہشام جس طرح سے اگر بدن میں آنکھیں نہ ہو تو آنکھوں کے نور کے بغیر انسان کیا ہے؟ اندھا ہے، بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اندھا ہے، کیا کرے گا؟ کہیں جا نہیں سکتا خود سے، کہیں بیچارے کو ٹھوکر لگے گی، کہیں ٹکر مارا جائے گی. فرمایا جس طرح سے ظاہری بدن اور جسم کو چلنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور آنکھوں کا نور ہے، تو اسی طرح سے انسان کے باطن کو بھی نور کی ضرورت ہے. جو انسان کے باطن کا نور ہے وہ عقل ہے. صحیح. عقل کیا ہے؟ یہ انسان کا باطنی نور ہے. یعنی جس انسان کے پاس عقل نہیں ہے وہ انسان بیچارہ دیکھ تو رہا ان آنکھوں سے مگر حقیقت میں وہ اندھا ہے. اللہ اکبر. یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ انسان اندھا ہے، اندھا. اللہ اکبر. یعنی جس کے پاس عقل ہے وہی انسان اندھا نہیں ہے. جس کے پاس اب عقل
کیسے پیدا ہوگا. تو اسی خطبے میں حضرت ہشام کو امام جعفر صادق علیہ السلام زبردست پیارے پاک نبی کی حدیث بتلاتے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے خلق کی ہے وہ عقل ہے. اور عقل کو پہچان. یا ہشام، مولا فرماتے ہیں اے ہشام، اے میرے شاگرد، اے میرے صحابی، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں عقل کو بھی پہچان اور عقل کے لشکر کو بھی پہچان. یعنی عقل کا لشکر ہے، عقل کے سپاہی ہے. اور اسی طرح سے جو عقل کا دشمن ہے وہ جہل ہے. جہالت کو بھی پہچان اور جہالت کے دشمنوں کو بھی پہچان. اللہ اکبر. یعنی دو حکم ہیں. عقل کو پہچان، جب ہم پہچانیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارے اندر عقل ہے یا نہیں. عقل کو پہچان اور عقل کے لشکر کے سپاہی کی تعداد حدیث پاک میں 75 ہے. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور 75 اس کے لشکر یعنی سپاہی بنائے. تو اسی کے مقابلے میں جہالت ہے، اس کے بھی سپاہی کتنے؟ 75 ہیں. اب پہچانے کیسے؟ اب حدیث فرمائی عاقل انسان کی یہ پہچان. یہ مثلا ایک لشکر ہے، ایک سپاہی ہے. عاقل کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے، مثلا مولا علی علیہ السلام کی خلافت حق ہے، اگر عاقل کے سامنے ثابت ہو جائے تو وہ فوراً تسلیم کر لیتا ہے. یہ اس کی پہچان کہ عاقل کو جب پتا چل جائے کہ یہ حق ہے تو وہ ضد نہیں کرتا اور تعصب نہیں کرتا. ضد اور تعصب یہ کس کے سپاہی ہے؟ جہالت کے سپاہی ہے. جہالت کے صحیح. جب ہمارے سامنے دلیل آ گئی، قرآن کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کو تم ساتھ، جو بھی مسئلہ ہو اگر ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو انسان جو عقل مند ہو جاتا ہے فوراً عقل کو تسلیم کرتا ہے. یہ دیکھیے اصحاب جو عقل مند تھے وہی افضل تھے، فوراً اسلام کو قبول کر لیا. فوراً جتنا جلدی اسلام قبول کیا اتنے عقل مند تھے. تو جب حق ثابت ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ، خلافت کا مسئلہ ہو یا مسئلہ صدق ہو، جتنے مسائل اسلام میں ہیں، یا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ ہو کہ آخری نبی ہیں، جب ثابت ہو جائے عقل سے تو پہچان یہ ہے کہ دلیل کو فوراً عقل مند انسان قبول کر لیتا ہے. مگر جس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے آبائی مذہب کو کیسے چھوڑوں. یعنی یہ دلیل ہے کہ اس کی عقل کم ہے، یا تعصب کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے. ضد کس کے لشکر ہے؟ یہ جہالت کے لشکر ہے. اور حق کو فوراً تسلیم کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے لشکر عقل. یہ ایک دلیل. دوسری پہچان عقل کے عقل کو پہچان عقل کے لشکر. فرمایا عاقل مند اس لذت کا دشمن ہے جس لذت سے وہ دشمن خدا بنے اور خدا کی دربار میں گناہ کرے. اللہ یعنی عقل مند یہ ہے کہ وہ لذت جو مجھے جہنمی بنائے، لعنت ہو لذت گناہ پر. اگر آنکھوں سے میں گناہ کر رہا ہوں تو لعنت ہو اس لذت گناہ پر، یا میں پیٹ سے گناہ کر رہا ہوں تو لعنت ہو اس لذت گناہ پر. شکم پرستی پہ لعنت، شہوت پرستی پہ لعنت، یا تکبر میں ہوں تو تکبر پہ لعنت. یعنی یہ حدیث کے جملے ہیں کہ عقل مند اس لذت کا دشمن ہے جو لذت اسے خدا سے دور کر دے، انجتن پاک سے دور کر دے، اہل بیت سے، 1,24,000 انبیاء سے، جنت سے دور کر دے اور جہنمی بنا دے. تو یہ پہچان ہے. تو ہم نے ابھی تک جو بتائے آپ کی خدمت میں عقل کے لشکر، شاید ان کی تعداد ابھی 30-35 کے قریب پہنچی ہو، مگر ٹوٹل جو عقل کے لشکر کی تعداد حدیث میں ہے وہ ہے 75.
انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ناظرین سامعین کی خدمت میں یہ عظیم الشان لشکر بیان کر سکے. گزشتہ جو درس کا ایک خلاصہ عرض کر دوں کہ مال دنیا کو انسان جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور بچوں کی تربیت یا اچھا خاندان یا سکون سے خاندان میں رہیں، پیس آف مائنڈ یا ایمان، اس کو اہمیت کم دیتا ہے. جو عقل مند ہوتا ہے وہ فانی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، اس چیزوں سے محبت کرتا ہے جو کبھی موت کے بعد بھی اس سے جدا ہونے والی نہیں ہے. مگر جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ فانی مال سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، لباس سے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. عقل مند ہر روز چاہتا ہے مجھے کوئی نصیحت کرے تاکہ میرا دل زندہ رہے، مگر جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ نصیحت اسے کریں تو ناراض ہو جاتا ہے. عقل مند کبھی ظلم نہیں کرتا، مگر جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ہر ایک پہ ظلم کرنا پسند کرتا ہے. عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، ٹینشن اسٹریس ان جھگڑوں سے ہوتا ہے. وہ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ہر ایک سے جھگڑتا ہے. عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ کم سے کم بولتا ہے، یا واجب ہو بولنا یا مستحب ہو، مگر جو احمق ہوتا ہے جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ بولنے سے کبھی نہیں تھکتا. عقل مند طمع لالچ نہیں رکھتا، امید صرف خدا میں رکھتا ہے، بندوں میں کبھی طمع نہیں رکھتا. مگر جس کی عقل کم ہے وہ دوسروں کا چاپلوس بنتا ہے، دوسروں میں لالچ رکھتا ہے. عقل مند سخی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ حدیث ہے کہ العقل شجرہ، عقل جو ہے ایک درخت ہے، اس کا ثمر، اس کا میوہ کیا ہے؟ ایک سخاوت ہے اور ایک حیا ہے. یعنی یہ عقل درخت سے دو میوے اس حدیث نے بتلایا، یعنی حیا اور سخاوت بھی یہ لشکر میں شامل ہے. عقل مند گناہ نہیں کرتا، جتنا گناہ انسان کرتا ہے اس کی عقل اتنی کم ہوتی ہے، اور جتنا گناہ زیادہ کرے گا اتنی عقل کم ہو جاتی ہے. جو گناہ نہیں کرتا اس کی عقل بڑھتی ہے، گناہ سے عقل کم ہو جاتی ہے. عقل مند احتمال ضرر دیتا ہے، شاید یہ نقصان ہو جائے، شاید ہزار شاید بنا کر وہ نقصان سے خود کو بچا لیتا ہے. مگر جو احمق ہوتا ہے وہ کہتا نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ نقصان نہیں ہوگا. اور عجب اور تکبر میں عقل مند کبھی مبتلا نہیں ہوتا، اور تعریف سننے سے ہمیشہ بے وقوف خوش ہوتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری عقل اگر واقعی عقل ہے تو ہم اپنی تعریف سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. عقل مند کبھی اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتا، اور عقل مند اپنی جہالت اور غلطی کا فوراً اعتراف کرتا ہے، مگر بے وقوف مر جاتا ہے، اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتا. عقل مند فوراً معذرت کرتا ہے، فوراً معافی مانگتا ہے، مگر جو عقل مند نہیں ہوتا ہے وہ کبھی اپنی غلطی سے کسی سے معافی نہیں مانگتا. اور عقل مند اسی وجہ سے ہمیشہ سکون میں رہتا ہے. بس آخری حدیث میں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے عقل کامل ہوتی. اب یہ بہت مختصر ہے، یعنی دریا سمندر کو نبی پاک نے کوزے میں بند کر 3 چیزیں. اب آپ سوچنا بھی شروع کریں کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس سے انسان کی عقل 100% پرفیکٹ ہو جاتی ہے. 100% عقل کامل بنانے کے 3 ہی چیزیں ہیں. ہر مومن جو بھی سن رہے ہیں آپ اپنے عقل کا بھی امتحان لیں، علم کا بھی امتحان لیں کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کے عقل کو کامل بناتے. اگر آپ کی عقل پرفیکٹ ہو جائے، کامل ہو جائے، تو آپ دنیا میں نقصان نہیں دیکھ سکتے، اسٹریس نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا، ناکامی نہیں ہوگی، نامرادی نہیں ہوگی، فتنے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے. دنیا ہی آپ کی جنت بن جائے گی. ہر انسان کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں، یہ بے انتہائی اہم. آپ بھی سوچنا شروع کر لیں کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں، 3 کام کون سے ہیں جن سے نبی پاک فرماتے ہیں آپ کی عقل 100% کامل ہو جائے گی. مگر شرط یہ کہ وہ تینوں چیزیں بھی کامل ہونی چاہیے. بس ہم آپ کا انتظار ختم کر دیتے ہیں، وہ 3 چیزیں بتا دیتے ہیں جس سے آپ کی عقل کامل ہوتی ہے.
پہلی چیز کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کی معرفت خدا کامل ہو جائے تو اس کی عقل بھی، ایک حصہ عقل کے 3 حصے ہو گئے، ایک حصہ جو عقل کا کامل ہو جاتا ہے جب معرفت خدا کامل، یعنی مسلسل معرفت خدا کے حصول میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ دروس بہت لازم ہے جب تک کہ معرفت خدا کامل نہ ہو. ابھی انشاءاللہ آئندہ جب اس موضوع سے ہم نکلیں گے یہ فہمی پرابلمز کے تو معرفت خدا کی بحث آئے گی. معرفت خدا جب تک کامل نہ ہو عقل کامل ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اطاعت خدا جب کامل ہو جائے، اللہ اطاعت خدا یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری جب کامل ہو جائے تو یہ دوسرا حصہ عقل کا ہے. یہ اقسام بتا رہے رسول خدا کے 3 اقسام ہے عقل کے. ایک معرفت خدا میں کامل ہو گیا مگر اطاعت خدا میں کامل نہیں ہے تو اس کی عقل ایک حصہ کامل ہے مگر ایک حصہ بھی ناقص ہے. فرمایا عقل اس وقت کامل ہو جاتی ہے 100% جب اطاعت خدا میں بھی انسان کامل ہو جائے. جو اطاعت خدا میں کامل ہو جائے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مستحب ہے یا واجب ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ خدا کا تو حکم ہے، میں کیسے خدا کے حکم کو ترک کر سکتا ہوں. اطاعت خدا میں وہ کامل ہے جس کی کوئی عبادت مستحب بھی قضا نہیں ہوتی اور واجب بھی قضا نہیں ہوتی. احکام خدا، اطاعت خدا میں کامل ہونا یعنی تمام مستحبات میں عمل کرنا. اور تیسری چیز جس سے عقل انسان کی کامل ہوتی ہے، پہلی چیز معرفت خدا کامل ہو تو عقل کامل ہوتی ہے، اطاعت خدا کامل ہو تو عقل کامل ہوتی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو. اللہ اکبر. گھر سے اگر قدم بھی نکالے تو اللہ کے لیے، کسی سے ملنے بھی جائے تو اللہ کے لیے، جاب کرنے کے لیے بھی جائے تو اللہ کے لیے. پھر کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی مخالفت نہیں کریں گے. ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو مگر شرط کیا ہے؟ کامل استقامت کے ساتھ. کامل استقامت کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ سستی ہو اور ادھر ادھر کی باتیں ہو، نہیں، کامل اللہ کے لیے کام کرے مگر جوش و جذبے اور استقامت کے ساتھ کرے. تو سبحان اللہ، اگر یہ 3 چیزیں کامل ہو جائیں، معرفت خدا بھی کامل ہو گئی، اگر اطاعت خدا بھی کامل ہو گئی اور ہر کام اللہ کے لیے، ہر کام ہمارا جو بھی زندگی کا کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو مگر کامل استقامت کے ساتھ، تو انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے. بس میں نے یہ تمہید میں بہت سارا وقت لے لیا مگر بہت ضروری چیزیں تھی. تو اب انشاءاللہ اگر اس منزل پر ہم پہنچے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، اختلافات کے بھئی بچے کتنے ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے، بھئی بچہ کون دے رہا ہے، دینے والے کا علم ہم سے زیادہ ہے یا کم ہے، وہ حکیم ہے یا ہم حکیم ہیں، وہ خالق ہے مالک ہے یا نہیں ہے. بچہ جو آ رہا ہے اللہ دے رہا ہے، نعمت دے رہا ہے. اگر معمولی انسان بھی کوئی گفٹ دے دے تو اس کی گفٹ کو ٹھکرانا بدتمیزی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے. اب دیکھیے عام میڈیا کے پروپیگنڈا میں کتنے آ گئے ہیں کہ اللہ پاک وہ نعمت دے رہا ہے کہ اگر اس نعمت کو ہم لیں، استقبال کریں اور اچھی تربیت کریں تو ہماری دنیا کی جنت کا بھی سبب ہے، دنیاوی زندگی بھی جنت ہوگی اور آخرت بھی ہماری جنت ہوگی. مگر آج اس قدر برین واش ہو چکے ہیں لوگ کہ جناب نہیں، ہم کو 2 بچے اچھے، 4 بچے اچھے، زیادہ بچے نہیں اچھے، اللہ دے رہا ہے اور بندہ نہیں دے رہا. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ پہلے کے جاہل جو ہے وہ بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور آج کے ماڈرن جاہل اگر بچہ ہو جائے تو وہاں ماں کے رحم میں پیٹ میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں یا کچھ دوائیں لے کے اس کو جلا دیتے ہیں. آپ دیکھیے ایبورشن قتل ہے، ملینز بچے قتل ہو رہے ہیں
اور کہہ رہے ہم ترقی یافتہ ہیں، مہذب انسان ہیں. ارے ان سے بدترین طریقے سے یہ بچوں کا خون ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم جو اللہ نعمت دے رہا ہے. ممکن ہے وہ عظیم سائنسدان بنے، ممکن ہے کہ وہ عظیم الشان امام خمینی جیسا ایک عالم بنے، دنیا میں انقلاب لانے والا، ممکن ہے کہ اقتصادی نظام دے. آپ کو پتا ہے ایپل بنانے والے کو ماں باپ نے پھینک دیا تھا کچرے میں، مگر وہ اتنا بڑا سائنسدان بنا. تو یہ ناشکری ہے، نہ یہ کفر ہے نعمت سے. اس میں اختلاف ہو، اللہ دے بندہ لے، جس قدر اللہ لے. وہ حکیم ہے، وہ دیکھا کہ نہیں مناسب تو نہیں دے گا. جی ہاں صحیح. اچھا اس کو تھوڑا سا گفتگو کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ہے وہ موضوع آج کا جو ہے وہ تربیت اولاد ہے. اس میں مختلف امور سے ہم اپنے ٹائم سامنے مد نظر رکھتے ہوئے چاہیں گے اس کو جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو کور کیا جائے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے. کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ گھر میں اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، بچہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، بچہ باقاعدہ آپ کے ساتھ مینٹلی طور پر سنک ہوتا ہے، مگر اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے، آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کے طور طریقے ادوار بگڑ جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات، کیا اسباب دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں سب بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے بچہ بال کی طرح ہے، اس کو جدھر موڑے وہاں مڑ جاتا ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ آج ویلیوز جو ہماری بدل گئی ہیں. ہم موسٹ ویلیبل چیز پیسے کو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ماں بھی کام کر رہی ہے، باپ بھی کام کر رہے، بچے کو پھینک دیا بیبی سٹنگ کے بعد. اور آپ کو پتا ہے کئی جگہ پر یہ ہوا ہے کہ وہ بچے اب 10 بچے 20 بچے بیبی سٹنگ میں، پیسے بھی بہت زیادہ ہیں یورپ امریکہ میں. اور ان کو کہاں ایک عورت کہاں سنبھالے گی. تو کئی جگہ پکڑا بھی گیا کہ ان کو وہ جناب تھوڑا سا شراب پلا دیتی تھی کہ بچے سو جائیں تاکہ چینکے نہیں، چلائے نہیں. اب جب ماں جو ہے، ماں کی محبت نہیں ملے گی اور بچے کو بیبی سٹنگ والوں کے یہاں پھینک دیں گے اور وہاں انہیں شراب بھی پلائی جائے گی، نشے آور چیزیں بھی پلا دیں گی، تو بتائیے کہ یہ بچہ آگے بڑھ کر کیا ہوگا. یعنی یہ خزانہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ اگر اس کی صحیح تربیت کریں کہ دنیا میں ہیرو بنے گا، دنیا میں آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے گا. لیکن ہم زیادہ اہمیت پیسے کو دیتے ہیں. پیسے سے 1000 گنا زیادہ ویلیوبل چیز کیا ہے؟ بچے کی تربیت ہے. تو ماں بھی ٹائم نہیں دے رہی ہے، باپ بھی ٹائم، اور انہوں نے کوئی کورس نہیں لینا ہے. 99% لوگ جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ماں باپ سے سیکھا ہے. کوئی اسلامی تربیت نہیں لیتا، تاکہ سائیکولوجی کے حساب سے بھی کوئی تربیت نہیں لیتا، کوئی کورس نہیں لیتا. اور دنیا میں مشکل ترین سائیکولوجی بچے کی سائیکولوجی ہے. بچے کی سائیکولوجی بہت مشکل ہے. اکثر جو بچے سائیکولوجیکل مریض ہو جاتے ہیں بڑے ہو کر، وہ ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے، ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. بچے کو باپ کا عاشق ہونا چاہیے، بچے کو ماں باپ سے عشق ہونا چاہیے. مگر جب ماں باپ نے پڑھائی کچھ نہیں ہے، ان کو علم کا پتہ ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ آپ کا سردار ہے. اکرموا اولادکم، خبردار بچے کی انسلٹ نہ کرو، بے عزتی نہ کرو، اس سے احترام کرو. البتہ وہ احسنوا آدابکم، اسے ادب سکھاؤ، مگر بچے کو رسپیکٹ دو. ہمارے ہاں جو ہے گالی گلوچ بھی چلتے، ہاتھ پاؤں بھی چلتے. تو اس ماحول میں جب بچہ جاتا ہے اسکول میں تو دوسرے بچے محبت دیتے ہیں، استاد پیار دیتا ہے. تو بچہ جو بجائے ماں باپ کے عاشق ہونے کے دوسروں کا عاشق ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ کا بچے کو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنی چاہیے. اگر اسلامی کورس آپ کر لیں، اسلامی حدیثیں سن لیں، نبی پاک کی باتیں سن لیں. اب دیکھیں بچے رو رہے ہوتے ہیں، ماؤں کو کوئی فکر نہیں ہوتی. نبی پاک نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، فوراً گئے تڑپ گئے، کیوں بچہ رو رہا ہے؟ یہ منع کیا گیا. بچہ اگر رو رہا ہے نہیں اٹھا رہے. اب کئی معاشرے میں بچہ رو رو کے بڑا ہو جائے گا. نبی پاک رک گئے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بچے کو سب سے زیادہ محبت چاہیے، غذا سے زیادہ محبت چاہیے. اب جو محبت نہیں، بچہ رو رہا ہے، گھنٹوں رو رہا ہے، آدھا گھنٹہ 20 رو رہا ہے، تو بچے کو گرہ ہو جاتی. یا تو وہ ڈل ہو جائے گا، یا وہ سائیکولوجی مریض ہو جائے گا، یا وہ بڑا ہو گیا ظالم ہو جائے گا. یہ سارے سائیکولوجی سے ثابت ہوا ہے.
مثلا ہٹلر کیوں ظالم ہوا، بچپن میں محبت نہیں ملی، مثلا یہ پورے شواہد موجود ہیں. جو لوگ قاتل بنتے ہیں، یا صدام کیوں قاتل بنا، بچپن میں انہیں محبت نہیں ملی. یہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم ایک ہٹلر پال رہے ہیں، اگر اس سے محبت نہیں دے رہے ہیں، ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں، اسے ڈانٹ، پتہ ہی نہیں لوگوں کو. تو یہ ماں باپ کے اشتباہات، ان کی غلطیاں اور کم عقلی، کہ مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کم عقلی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں بیماری نہیں، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. یہ ماں باپ کی کم عقلی یعنی کم علمی ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کس طرح سے تربیت کریں. اگر صحیح تربیت کی جائے تو ہر بچہ سائنسدان بن سکتا، ہر بچے کے اندر خلاقیت ہے، مگر وہ 7 سال میں ماں باپ مار مار کے، ڈانٹ ڈانٹ کے، بے عزتی کر کے اس کی ختم کر دیتے ہیں. لہذا یہ سارے مسائل جو ہے، سیلف اسٹیم جو ہے، اسلام نے اسے عزت نفس کہا ہے. آج ماڈرن سائیکولوجی نے کہا کہ بچے کی تربیت میں سب سے پاورفل چیز کیا، سیلف اسٹیم. یعنی بچے کی سیلف اسٹیم کو تباہ نہ کرو. جب بچے کو ڈانٹتے، اس کی سیلف اسٹیم کا رسپیکٹ ہی نہیں ہے، یہ بچہ بالکل کچرا ہے. جب سیلف اسٹیم بچے کی ختم ہوگی، بچہ ختم ہو گیا. وہ کیا وہ لیڈر بنے گا، وہ کیا سائنسدان بنے گا. اسلام بھی کہتے ہیں عزت نفس. بچہ ہے بچہ، مگر اس کا وہی سوچ ہے. جیسے آپ اپنی عزت ہے، آپ کو اگر کوئی گالی دے، آپ کا کیا ہوگا؟ آپ جو ہے وہ ٹوٹل آپ تباہ ہو جاتے ہیں، آپ کا پیس آف مائنڈ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن. ویسے ہی ہم بچوں کے ذہنوں کو برباد کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. اتنی مرتبہ دن میں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. وہ بچہ یا تو ڈل، بالکل وہ کہتے ہیں کہ بالکل گائے بھینس بن جائے گا، یا وہ پھر بہت بڑا قاتل ہو جائے گا، یا وہ سائیکولوجی مریض رہے گا، کچھ بھی نہیں بن سکے گا. یہ 99% ہمارے ملکوں میں بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے. جبکہ اسلامی اگر تربیت سے دیکھا جائے، یہ بچہ 7 سال تک آپ کا باس ہے. اور تجربہ کیا ہے، جن لوگوں نے 7 سال تک بچے کو نہیں ڈانٹا، نہیں مارا، وہ بچے ہیرو بنے، وہ بچے سائنسدان بنے، وہ بچے امام خمینی بنے، وہ ڈاکٹر بہشتی بنے. جتنے یہ عظیم الشان انسان بنے، یہ ماں باپ کی محنتوں کی وجہ سے. اور جہاں ماں باپ نے خود ان کو غصے پر کنٹرول نہیں ہے، تو بچے کی کیا تربیت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ بچہ 1000 چیزیں کرتا ہے. تو پہلے وہی ہے کہ پہلے خود غصے پہ کنٹرول کریں تو بچے کی تربیت ہو سکتی ہے. ماں باپ کو اگر غصے پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ غصہ جو ہے عقل کو فنا کر دیتا ہے. جب آپ کے پاس خود جو چیز نہیں ہے، وہ بچے کو کیا دیں گے؟ تو یہی ہو رہا ہے کہ بچوں کو تباہ برباد کر دیتے ہم اپنی نا عقلی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے. انشاءاللہ جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اس کا بھی الگ کریں، انشاءاللہ بتایا جائے گا. لیکن واقعاً یہ بچہ سب سے بڑی دولت ہے. ملینز بھی آپ کو مل جائے، بلینز بھی مل جائے. کیونکہ ٹینشن کیا ہوتا ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی اگر آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کو سب سے زیادہ ٹینشن ہوگا، سب سے زیادہ ڈپریشن ہوگا. کیونکہ فطرت میں ماں باپ کے محبت ہے. بچے سے ماں باپ زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت ماں باپ سے بچہ نہیں کرتا ہے، وہ پھر اپنے بچوں سے کرتا ہے. یہ سوال بھی امام کے سامنے ہوا تھا نا، بالکل ایسے ہی سوال امام کے سامنے کیا تھا کہ ہم بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بچے ہم سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے. بڑا خوبصورت جواب امام نے اس کا فرمایا، بہت خوب. تو وہ اپنے بچوں سے پھر محبت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اپنے لیے ٹینشن بنا رہے ہیں. اگر بچے کی صحیح تربیت نہیں کی اور بچہ جو ہے وہ جناب آپ کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں پھینک کے چلا گیا یا آپ سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو اس سے بڑا کوئی ٹینشن. یہ وہ زخم ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا. اور اگر بگڑ گیا تو آخرت میں بھی عذاب، دنیا میں بھی عذاب. اور میں نے بتایا گیا کہ کتنے ماں باپ جو مر رہے ہیں بچوں کے، بچے ان کے قاتل ہیں. کئی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، ماں باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. کئی خودکشی کر لیتے ہیں، اس سے بدتر خودکشی کے بعد تو کوئی معافی کا دروازہ بھی نہیں ہے. تو غلطی اپنی ہوتی ہے. بھائی بچہ چھوٹا ہے آپ کے پاس سے، جیسے تربیت کرنا چاہے، مگر جب تربیت میں ناکام رہتے ہیں تو یہی بچے ماں باپ کے قاتل بنتے ہیں، یہی بچے ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. حالانکہ بچہ نعمت ہے، لیکن جب علم نہیں ہوگا کہ اس کی تربیت کیسے کی جائے تو یہی بچہ سانپ بن جاتا ہے، یہی بچہ قاتل بن جاتا ہے، یہ بچہ دشمن بن جاتا ہے اور آپ کے سکون کو برباد کرتا ہے. جی ہاں صحیح. اچھا قبلہ، دنیا میں اکثر دیکھا جائے کیونکہ اس میں بہت بڑا مدرسے کا رول ہوتا ہے، اسکول کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ ایک بچے کو ایک باقاعدہ ایک ماحول دیا جاتا ہے،
ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا اور اس کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو دنیا میں مختلف قسم کے سسٹمز چل رہے ہیں نظام تعلیم کے حوالے دیکھا جائے, جہاں پر مختلف انداز سے تربیت کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اقواموں میں مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی طور طریقے اور عادات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں اگر ہم اس پر کمپیریزن کریں کہ جو ہماری گھر کی تربیت ہوتی ہے اس میں ماں باپ کا کردار اور اس کے مقابلے میں اسکول میں جو شفقت اساتذہ کی جانب سے بچوں کو ملتی ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے, بحث بھی ہے کہ بچے کی تربیت میں گھر کا زیادہ رول ہے یا اسکول کا زیادہ رول ہے یا بگڑنے میں. تو جب تک بچہ 4-5 سال کا ہے وہاں تک تو سارا گھر کا رول ہوتا ہے, لیکن جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو اسکول کا انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. اس کی وجہ بھی ہے, سائیکولوجیکل وجہ ہے کہ بچہ چاہتا ہے کہ استاد مجھے زیادہ اہمیت دے, کیونکہ وہاں پر 20-25 لڑکے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میرے نمبر اچھے ہوں اور میں ایسی چیزیں کروں جس سے استاد جو ہے مجھ پر مہربان ہو جائے. اب ماں باپ تو الگ ہے اور استاد الگ ہے, کیونکہ استاد میں تھوڑا وہ کشش بھی ہوتی ہے, وہ سکھا بھی رہا ہے اور پھر کمپیریٹیو بھی چیزیں چل رہی ہے. تو اکثر یہ دیتا ہے کہ بچہ استاد کی بات زیادہ پک اپ کرتا ہے, حالانکہ کرنا تو ماں باپ کی چاہیے, مگر یہ ماں باپ کی وہی ڈانٹ ڈپٹ بے عزتی مارنا پیٹنا. یورپ وغیرہ میں تو مار پٹائی ہے نہیں, البتہ پاکستان انڈیا میں تو مار پٹائی اسکولوں میں چلتی ہے, وہاں پر یہ چیز نہیں ہے. اسکول میں استاد کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. اور پھر دوسرا جو ہے جو شاگرد ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے. شاگرد جو دوست ہیں, اب وہ دوست اسے پیار کر رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں, تو اگر گھر میں محبت نہیں ملی ہے تو وہ پھر دوست کا ہو جاتا ہے. اور پھر ایک پی پریشر ہوتا ہے, مثلا بچے فرض کریے کہ 20 بچے ہیں, وہ جناب ایک چیز کہہ رہے ہیں, چاہے وہ غلط کہہ رہے ہیں, مگر بچہ اسی لہر میں بہ جائے گا. یہ آپ انگلینڈ کا ہی واقعہ ہے کہ دیکھو پی پریشر کتنا بچے پہ اثر ہوتا ہے. ایک بچہ ہمارے پیٹر برو کا ایک بچہ تھا, مومن ہمارے دوست کا, تو اس کے بس یہ بدقسمتی کہ جتنے بچے تھے اس کے ساتھ وہ سب حرام زادے تھے, لیگل بچے تھے. تو وہ اس سے پوچھتے تھے کہ تمہارے ماں کا بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ تو کہتے نہیں, میری ماں کا تو ہسبینڈ ہے. وہ جتنے بچے تھے وہ سب الیگل تھے, حرام زادے تھے, ان کے تو باپ تھے ہی نہیں. تو وہ 15-16 بچے ہنستے تھے اس پہ, ارے اس کا دیکھو اس کی اماں کا بوائے فرینڈ نہیں ہسبینڈ ہے. تو وہ بچہ سائیکولوجی مریض ہو گیا کہ میری ماں نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر رہی ہے, تو کھانا پینا چھوڑ دیا, بچہ بیمار ہو گیا. سائیکٹرسٹ کے مطلب پتہ ہی نہیں بھائی بچے کو کیا ہو رہا ہے, آخر اسے معلوم کیا بھائی کیا بات ہے. تو کہا کہ جی وہ وہاں پر سب بچے ہنستے ہیں کہ تمہاری اماں کا بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہے. استغفر اللہ, بوائے فرینڈ تو حرام ہوتا ہے, یہ نہیں ہسبینڈ کیوں ہے, ہسبینڈ یعنی میاں. تو پھر اس بچے کو بتایا گیا کہ بھائی یہ سارے حرامی ہیں, تو حلال زیادہ ہے, تو کیوں کم کھا رہا ہے. دیکھو پی پریشر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اچھائی برائی میں بدل جاتی ہے, برائی اچھائی میں بدل جاتی ہے. اب ماں باپ کی جو انتہائی بڑی جہالت کہا جائے, نادانی کہا جائے, لاپرواہی کہا جائے, کہ وہ اسکول میں جہاں پھینک رہے ہیں نا, پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کس ماحول میں پرورش پا رہا ہے. شرابی بچوں کے ساتھ ہے, بچوں کے ساتھ ہے, یا استاد کا بہت افیکٹ ہے. اب معصوم بچہ اپنے معصوم بچے کو استاد کے حوالے کر رہے ہیں. اب یہاں یورپ میں تو کتنے استاد گیز ہوتے ہیں, لیسبین ہوتے ہیں, وہ گناہ کرتے ہیں اور اسے ڈرتے بھی نہیں, وہاں تو یہ سب لیگل ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جب بچے کا استاد جو ہوگا وہ شمر نما ہوگا, یزید نما ہوگا, تو کیا وہ بچہ کوئی مومن پیدا ہوگا؟ استاد کا تو بہت زیادہ افیکٹ ہے, بہت زیادہ افیکٹ. لہٰذا یہ چیزیں ماں باپ نہیں دیکھتے کہ معصوم بچہ کس کی گود میں دے رہے ہیں, جبکہ اسلام سختی سے منع کر رہا ہے, سختی سے منع کر رہا ہے کہ 1000 بار دیکھیں کہ استاد کون ہے, استاد کون, استاد کا ہم ہے, استاد اتنا ہم ہے, استاد کا افیکٹ ماں باپ سے بھی کبھی زیادہ ہے. مگر قبلہ یہاں پر اس شمر کا کیا کریں, مطلب یہاں بھیجنا ہی ہوتا ہے نا, پھر کیا کرے انسان؟ جب وہ بھی حل بتا رہا ہوں. اب دیکھیں یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید مومن کیوں بنا؟
دیکھیے اس کا کہتے ہیں کہ بھئی نیک بننے کے لیے بہت ساری چیزیں، ماں بھی اچھی ہو، باپ بھی اچھی ہو، غذا بھی اچھا ہو، ماحول، اس کا ماحول شرابی اور زانی تھا، اس کا باپ یزید قاتل تھا، ہاں جی، اور یہ اٹھنا غذا اس کی حرام تھی، اور وہ جناب تخت پہ آ کر کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی غلط کیا، انہوں نے بھی غلط کیا، حق جو تھا امام حسین کا تھا، اس بیچارے کو شہید کر دیا گیا. لیکن مورخین نے تحقیق کی کہ یزید کا بیٹا مومن کیسے بن گیا، جو بدترین انسان قاتل امام حسین. تو جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کا استاد مومن تھا. استاد مومن، یعنی استاد اگر مومن ہو تو یزید کا بیٹا بھی مومن ہو سکتا. تو اس کے بالکل برخلاف بھی آپ سوچیں کہ اگر استاد یزید ہو تو مومن ترین انسان کا بیٹا بھی یزید بن سکتا. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں جو مومن دیکھتے بھی نہیں استاد کون ہے، لیسبین ہے، گے ہے، شمر ہے، شرابی ہے، کچھ نہیں، بس بچہ پڑھ لے، تربیت کچھ بھی نہیں، بچہ صرف پڑھ لے، ڈگری لے لے. تو وہی بچے ماں باپ کے قاتل بنتے جنہوں نے ماں باپ نے توجہ نہیں کی استاد پہ. تو استاد پہ توجہ کرنا سب سے ہمیں. اب آپ دیکھیے آپ نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں تو ایسے استاد ہیں. آپ دیکھیے یہودی کیا کرتے ہیں، ایک یہودی بچہ کم سے کم میں نے پوچھا بھی ہے، دیکھا بھی نہیں کہ کبھی گورنمنٹ کے اسکول میں. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں آزاد ہیں، وہی قومیں دنیا پہ حکومت کر رہی. یہودیوں کے اپنے اسکول ہیں، انٹر تک وہ کبھی ہم نے نہ آسٹریلیا میں دیکھا، نہ یورپ میں، نہ امریکہ، نہ کینیڈا، کہیں یہودی بچہ ہمیں نظر نہیں آیا. ان کے اپنے اسکول ہوتے ہیں انٹر تک، وہ بچے کو اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں، مذہبی بنا لیتے ہیں. اس کے بعد وہ یونیورسٹی کالج میں چلے جائے تو بچے کبھی نہیں ان کے مقصد سے نہیں ہٹتے. لیکن یہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو غیرت مند کہتے ہیں، فلاں فلاں کہتے ہیں، مگر اس دل یہاں پر ہم بالکل لاپرواہی کرتے ہیں. لاپرواہی کی وجہ سے وہی بچے آگے بڑھ کر کچھ نہیں بنتے ہیں، نہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، نہ دین میں ترقی کرتے ہیں، بس زیادہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں اور ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. اب دیکھیں انڈونیشیا میں، بہرحال ایک اچھی چیز ہے، انڈونیشیا میں اسکول میں ایک دن منایا گیا ہے جہاں اسکول میں بچوں کی والداؤں کو بلایا جاتا ہے اور ایک بڑی شاندار رسم ہوتی ہے کہ بچے سب کے سامنے ماں کے پاؤں دھو رہے. ٹھیک ہے، اور ایک بہترین ایک سنت انہوں نے قائم کی ہے کہ بچے اپنے والدہ کے پاؤں دھوتے ہیں، یعنی اسے فخر سمجھتے میں نے ماں کے پاؤں. یہ ہے تربیت. اور اسی طرح سے مثلا جاپان میں شروع میں 3 سال تک کچھ بھی نہیں پڑھاتے، صرف انہیں اخلاق سکھاتے. اب دیکھ جاپانی جھک جھک کے سلام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں بزنس میں بھی اس لیے کامیاب ہے، اخلاق سکھایا جاتا ہے. پہلے 3 سال صرف آداب اور اخلاق سکھایا جاتا ہے. حالانکہ جاپانی ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اسی اخلاق کی وجہ سے جو ہے وہ بزنس میں کامیاب ہے. دیکھیں CFA جو دنیا کی بڑی مشکل ترین ڈگری ہے، سرٹیفائڈ فائنانس انالسٹ، جو کم سے کم ان کی تنخواہ 1 ملین ہوتی ہے. 2-3 مومن ملے ہمیں ابھی، ایک ورلڈ بینک میں، کینیڈین بینک میں. تو CFA میں جو ہے خود ایک سبجیکٹ اخلاق کا ہے. بھائی اخلاق کا اس میں کیا کام ہے کہ اخلاق اچھا ہوگا تو آپ کا بزنس بھی اچھا ہوگا. تو ہم بچے کو تزکیہ نفس نہیں سکھاتے، ان اسکولوں میں نہیں بھیجتے. مگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے یہودی پوری دنیا میں کیوں کامیاب ہیں، کیوں ان کے ہاتھوں میں یونیورسٹی ہیں، کیوں تو اقتصاد ان کے ہاتھ میں ہے، کہ انہوں نے اپنے بچوں سب سے بڑی دولت ہے ان پہ توجہ دی، اور ہم ڈالر اور پاؤں کے پیچھے بھاگ رہے، اپنے بچوں کو ضائع کر رہے. صحیح. تو اس وجہ سے بربادی. دوسرا جو سوال آپ کا تھا کہ اسکول سسٹم، یہ بہت زبردست سوال ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت 13 کے قریب جو مین جو چل رہے ہیں سسٹم 13 ہے. اب یہ بھی 90% آپ ماں باپ کو پوچھیں کہ دنیا میں کتنے سسٹم چل رہے ہیں، آپ کا بچہ کس سسٹم میں جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا ہے. بس ظاہر یہاں میں یہ بہت اچھا اسکول ہے، اس میں انگلش کا لہجہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس میں ٹیچر بہت اچھے. سسٹم کا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نے سسٹم بنایا ہے اس کا مقصد اور ہے اور آپ کا مقصد اور ہے. آپ سے بچہ نیک بنے، متقی بنے. اس کا جس نے 12 سال آپ کے بچے کی برین واشنگ کی ہے. آپ تھوڑی زحمت تو کر کے دیکھیں کہ جس نے یہ سسٹم بنایا ہے اس کے گولز کیا ہیں. اس کے گولز 100% اگر آپ کے خلاف ہیں تو بچہ آپ کا ہوگا ظاہراً، مگر اس کی فکر وہی ہوگی جو اسکول والے چاہتے ہیں. اب دیکھیے جو دنیا میں سسٹم چل رہے ہیں، ایک سسٹم یہ ہے کہ جناب مرکز، اب یہ سسٹم پرانا ہو چکا ہے. مثلا
سے عیسائی جو اسکول کو چل رہے ہیں ان میں یہ ہے کہ جی 100% تو نہیں، کچھ یہ کہ مرکز خدا ہے، کہ انسان کو معرفت خدا ہونی چاہیے اور خدا ہی کے اطراف جو ہے انسان کو گھومنا ہے اور وہی چیزیں، مگر وہ اسکول اب سمجھو 1% ہو چکے ہیں۔ جہاں مرکز خدا اس کی جگہ پر کیا آ گیا؟ اس کی جگہ پر پھر جو دوسرا انقلاب آیا کہ جنہوں نے بے دینیت لادینیت پھیلائی، تو وہاں مرکز پھر انسان کو بنائے، نہیں، خدا کو نعوذ باللہ نکال کے مرکز انسان ہے، انسانیت دیکھیے آج سے 50 سال پہلے یہ بڑا نعرہ تھا، انسانیت ہونی چاہیے، کوئی مذہب یہ انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت ان اسکولوں کی پرورش کی گئی کہ جہاں انسان مرکز ہے، انسان ہی سب کچھ، انسان انسان انسان، خدا کو نکال کے انسان کو رکھ دیا۔ اب دیکھیے جس شخص نے ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکا تھا اس کو سب سے زیادہ انعام ملا تھا، سب سے بڑی عزت دی، اس کو ہیرو بنایا گیا، مگر آخر میں وہ پاگل ہو گیا۔ تو سائیکولوجسٹ نے کہا بھئی یہ کیوں پاگل ہو گیا، یہ تو سب سے بڑا ہیرو ہے، اس نے تو جنگ فتح نہیں ہوتی اگر ہیروشیما پہ یہ بم نہ پھینکتا، ہٹلر سب کو فنا کر دیتا، مار دیتا، وہ جیت جاتا۔ جب سائیکولوجی کی والوں نے آ کے ٹیم بٹھائی کہ یہ پاگل کیوں ہو گیا، تو پتہ چلا اس لیے پاگل ہو گیا کہ جس اسکول میں یہ پڑھا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ انسان انسان۔ تو اس کے ذہن میں وہی جو 12 سال اس نے پڑھا ہے بچپن سے، میں اتنے لاکھ انسانوں کا قاتل ہوں، میں اتنے پاگل ہو گیا، اتنے لاکھ انسانوں کا قاتل ہوں، آواز آ رہی ہے، وہ بندہ پاگل ہو۔ تو پھر لوگوں نے جو خیانت کار تھے، جو دنیا پہ کنٹرول کرنا چاہتے، مارنا چاہتے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پھر ہمارا کام ہی نہیں چلے گا، اگر انسان کو مرکز بنا، انسان پھٹا تو ملک، ہمارا ملک، ہمارے ملک کے لیے پوری دنیا کو برباد کر دیں تو وہ تب بھی ہم ہیرو ہیں، ہمارا ملک فاتح ہو، باقی سب کو ہم تباہ کریں، بس ہمارا ملک، ہمارے دوسرے کوئی انسان ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہ پھر ایک اسکول کا سسٹم آیا کہ ملک مرکز بن جائے، ملک، بس بھائی ملک کے لیے سب کچھ جائز، آپ چاہے 1 لاکھ آدمی کو بھی مار دیں تو ملک کے لیے میں نے کیا ہے، میں ہیرو، حالانکہ ظلم ہے، مگر یہ تیسرا اسکول کا سسٹم آیا۔ اور پھر سب کا جو ستیاناش ہے وہ فرائڈ نے آگے کیا، اس نے کہا نہ ملک بڑا ہے، نہ نعوذ باللہ انسان بڑا ہے، لذت، بس لذت، یعنی حیوان بناؤ، لذت پرستی، اصل لذت، جس کی وجہ سے یہ سیکس کا برہان ہے، جس کی وجہ سے زنا ہوئی، جس سے طلاق ہے، یہ اسکول کا نظام فرائڈ نے دیا، اصل چیز لذت ہے، لذت پرست بنو، ختم، لذت جو بھی ملے، جس طرح سے بھی ملے، حلال سے ملے، حرام سے ملے، لذت، یعنی بالکل انسان کو حیوان بنا دیا گیا، حیوان، کلن حیوان۔ اب دیکھیے آج جو یورپ میں، امریکہ میں اسکول چل رہے ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا میں، میجارٹی اسکول کی بنیاد فرائیڈزم یعنی لذت پرستی پہ ہے، کہ مرکز لذت ہے، اور لذت کے بعد میں، ایگو، میں، یعنی اب انسان نہیں، میں سب کچھ ہوں، میں، یعنی وہی تکبر، شیطان۔ یعنی آپ جس بچے کو بھیج رہے ہیں جس اسکول میں، بندے خدا اس فرائیڈ کا مقصد تو سمجھے، وہ آپ کے بچے کو میں، یعنی جہاں میں وہاں شیطان، سیکریفائس نہ باپ کے لیے دے گا، نہ بیٹے کے لیے، کسی کے لیے، وہ میں یعنی شیطان بنا رہے ہیں، شیطان۔ قبلہ میرے خیال میں اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک، تاکہ کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت تمام ہو گیا، اور اس کے اندر ابھی بہت ساری نکات رہتے ہیں، بہت ساری کام کی باتیں رہتی ہیں، تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے قبلہ کہ اس کو نیکسٹ ویک پر لے جاتے ہیں اور اس کو مزید اور کھولیں گے، تاکہ کہاں کہاں پر ہم بنیادی غلطیاں کر رہے ہیں بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک معاشرہ بنانے میں، ہمارا جو کہ کردار ہے اس میں ہم کتنے مخلص ہیں اور کتنے جو ہے وہ ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ آگے دیکھیں گے۔ آج جو ہے وہ بہت شکر گزار ہیں قبلہ ہم آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دیا، اور جو ہے وہ ان تمام امور کے اوپر جن پر بہت کم بات ہوتی ہے، جو کہ بہت اہم ہیں، اس پر گفتگو ہونی چاہیے ڈٹ کے، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، بہت ہی مشکور ہیں آپ کے ہم۔ بہت شکریہ صاحب، بہت خدا حافظ، بہت شکریہ، خدا حافظ، سب کی خدمت میں التماس سے دعا، امان اللہ۔ السلام۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو
قوم المقدسہ ایران سے. ہمارا موضوع عقل اور ڈپریشن اور اس میں تربیت اولاد پہ ہم نے آج بحث کیا اور اس کو ہم لے جائیں گے اب اگلے ویک اور اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. جو نکات آج شامل کرنے سے رہ گئے ہیں ان کو مزید کھولیں گے اور جو بھی آپ کی ای میل اس پورے ہفتے میں ہمارے پاس جمع ہوں گی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ان تمام نسخوں کو جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے ٹپس ہیں آپ کی خدمت میں صادر کیا جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے رہیں گے اپنے جی پی کی ہدایت کی روشنی میں ان کے ساتھ جو ہے وہ مشورے سے آپ ان تمام نسخوں کے اوپر عمل کریں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نبينا بنور